السلام علیکم جی. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. آج ہی میرے کچن میں لیزی سینڈوچز بن رہے ہیں. لیزی اس طرح سے کہ میں نے اس میں ویجیٹیبلز جو ہیں وہ خود سے چاپ نہیں کی. میں نے کہا کہ ایک تو بہت سارا زیادہ کام ہو جاتا ہے، تو ورک اسمارٹ ناٹ ہارڈ والا حساب کرتے ہیں اور نہ ویجیٹیبلز کو چاپ کر لیتے ہیں. تو میں نے ساری ویجیٹیبلز کو چھوٹا چھوٹا کٹ کیا، چاپر میں ڈالا، ایک ایک منٹ کا چاپر چلایا، اور ٹرسٹ می بہت ہی اچھی کٹ ہو گئی بالکل، کیونکہ سینڈوچز میں بہت باریک ہمیں سبزیاں چاہیے ہوتی ہیں. زبردستی ہو گئی، ٹائم بھی بہت کم لگا اور سینڈوچز بھی بہت ہی مزے کے ریڈی ہوئے. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری کنورسیشنز نا آپ کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں، اور اسی طرح میرے ساتھ ہوا. ریسنٹلی میں اپنی ایک دوست سے بات کر رہی تھی اور رینڈملی لائٹ ٹاپک سے نا ہم ذرا سا ریلیجیس سائٹ پہ آ گئے، اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ یار میرا نا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا. تو میں کافی نا اس چیز کے بارے میں سوچتی رہی، بڑی ہی دیر سوچتی رہی، کیونکہ نماز ایک ایسا ٹاپک ہے، اور اسپیشلی جب مجھے کبھی پتہ چلتا ہے نا کہ یہ ایک انسان تھا، یہ بے نمازی تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کبھی فیملی میں، کبھی ریلیٹیوز میں، کبھی کسی جاننے والے میں، تو مجھے نا اس چیز سے بہت زیادہ خوف آتا ہے. اور وقت حاضر کی، دور حاضر کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس چیز پہ بات کی جائے، کیونکہ جو ہماری یوتھ ہے، جو ینگ جنریشن ہے نا، آج کل بہت زیادہ ایک ماڈرنزم کا دور ہے. ہمیں یہ باتیں نہ پیرنٹس سے اچھی لگتی ہیں، نہ ہمیں کسی منٹور سے اچھی لگتی ہیں، اور اگر کبھی آپ اس ٹاپک کو چھیڑیں یا بات کرنا بھی چاہیں نا، تو اگلا بندہ کہتے ہیں کہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، اور میں نے قبر میں اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے تمہیں جواب نہیں دینا ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں. لیکن میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو ایسی بنانی چاہیے ایز اے صدقہ جاریہ، کہ کوئی بھی ایک انسان اگر اس ویڈیو کو سن کے اپنی نمازیں پکی کر لیتا ہے تو اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے میرے لیے. میرے اوپر بھی ایک ایسا ٹائم گزرا ہے ٹین ایج میں، ہر کسی کے اوپر یہ وقت آتا ہے کہ آپ نا نماز سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان نا دل میں ایک ہی چیز رکھ سکتا ہے، یا دنیا یا دین. آپ دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے نہیں چل سکتے. تو جب دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے، رنگینیاں نظر آتی ہیں، رونقیں نظر آتی ہیں نا، تو پھر آپ دین سے، اللہ سے، نماز سے، ان چیزوں سے بہت دور ہو جاتے ہیں. اور تبھی ہم جو ہے تمام تر برائیوں میں ٹین ایج میں ہی سب سے زیادہ فال کر جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں. تو جب میرے پہ اس طرح کا وقت آیا نا، پھر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیرنٹس سے نوازا کہ بہت گائیڈنس انہوں نے دی، اور ان کو پتہ تھا کہ نماز کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کا کتنی شدت سے سوال ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو یہ والی جنریشن ہے، جو اپ کمنگ پیرنٹس ہیں، ان میں خود میں بھی نا اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کے حوالے سے. میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہی تھی جس میں نا وہ بتا رہے تھے کہ ایون اب مسلمس میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اٹس آل اباؤٹ ون ویکینڈ. ایک ویکینڈ اگر ہم کوئی خدا نخواستہ حرام کام کر لیں گے، یا کوئی کسی غلط کام میں ملوث ہو جائیں گے، تو اٹس اوکے، ایک ویکینڈ سے کیا ہی ہو جائے گا. بالآخر تو ہم سب نے جانا تو جنت میں ہی ہے نا، تھوڑی سی دوزخ کی آگے برداشت کر لیں گے. اینڈ دیٹ کائنڈ آف کانسیپٹس لٹرلی اسکیئرز می. قبرستان کتنے ہی ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کاش ہمیں ایک دفعہ دوبارہ زندگی ملے اور ہم جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ ساری زندگی گزار دیں. اس چیز کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ پھر وہ لوگ کہیں گے، چیخیں گے کہ یا اللہ ہمیں تھوڑی مہلت اور دے دیں، ہمیں تھوڑی سی زندگی اور دے دیں، ہم آپ کی عبادت کر لیں، اور جو ہم کرتے آئے ہیں وہ تو بالکل فضول تھا. پرانے وقتوں میں نبیوں کے دور میں نا لوگوں کی عمریں 900 800 سال ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت بھی وہ لوگ اپنے پکے مکان نہیں بناتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی عمر ہی نہیں ہے، یہ تو ابھی ہم آئے دنیا میں اور ابھی ہم چلے گئے. گھر بنا کے کیا کرنا ہے، جو چیز کام آنی ہے وہ ہے نماز، اللہ تعالیٰ کی عبادت، جس چیز کا سوال ہے. میں کہتی ہوں کہ ہم نے ایون کسی فنکشن پہ بھی جانا ہو نا، ہماری پریپریشنز کتنی زیادہ ہوتی ہیں. ہم کپڑے آئرن کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو فریش کر رہے ہیں، ہم بہت سارے کام جی فنکشن سے پہلے کر کے رکھنے ہیں، کیونکہ وی وانٹ ٹو لک گڈ، وی وانٹ ٹو لک پریزنٹیبل، اور ہمیں لوگوں کی نظر میں اچھا بننا ہے. تو میں کہتی ہوں جو سب سے زیادہ ایک بڑا امتحان ہے آخرت کا، جو کہ میں نے انتظار کر رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی سرپرائز ایگزام ہوگا، ہمیں اس چیز کے بارے میں پہلے سے پتہ ہے، اور ہمیں بہت سارا ٹائم دیا گیا ہے اس کی تیاری کے لیے. اگر ہم پھر بھی فیل ہو جائیں تو یہ ہماری اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی ہے، ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار نہیں کر رہے. جب میری نئی نئی شادی ہوئی نا، تو میری ایک ریلیٹیو ہے، میں نے ان سے ویسے ہی سوال کیا، میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کی جو شادی ہے 30+ ایئرز ہو گئے ہیں، اور اب آپ نا نیولی جو برائڈز ہیں ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی کہ وہ کس طرح سے اپنی میرڈ لائف کو لے کے چل سکتی ہیں. تو انہوں نے نا مجھے بولا کہ ماریہ کوئی مشورہ نہیں ہے شادی کو، گھر کو سکسیزفل بنانے کا، کیونکہ آپ انسانوں کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے، آپ نے کرنا صرف اللہ کو راضی ہے. اور تمہیں میرا ایک ہی مشورہ ہے کہ تم نا کبھی نماز نہ چھوڑنا. تم گھر کے کاموں میں، بچوں میں اتنی مصروف ہو جاؤ گی کہ پھر شاید نا تم اللہ کو بھول جاؤ اور تمہاری نمازیں اسکپ ہونا شروع ہو جائیں. اور یاد رکھو، جس دن تمہاری نمازیں چھوٹنا شروع ہو جائیں گی نا، اس دن تم دنیا میں بھی ناکام ہونا شروع ہو جاؤ گی، اور آخرت میں تو تم ناکام ہو ہی ہو. تو یہ بات واقعی ان کی اتنی ویلڈ تھی کہ اب آ کے ایسا ہوتا ہے کہ جب اگر نماز نہیں
پڑی یا کہ تھوڑی ڈیلے ہو رہی ہے نا تو دل بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اگر انسان خیر کی طرف آ رہے ہیں نا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پہ رہیں. آپ کا ضمیر جاگ رہا ہے, آپ کا دل جاگ رہا ہے, اور وہ آپ کو بتا رہا ہے مسلسل. ضمیر ہی ناک ناک کرے گا نا کہ تم غلط کر رہی ہو, تم غلط کر رہی ہو, یو شوڈ بی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. اگر وہ ضمیر کا ناک ناک ہونا ہی بند ہو گیا ہے, اس کا مطلب کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت ہی ملنا بند ہو گئی ہے. اگر آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے, انزائٹی ہو رہی ہے, آپ کا دل بے چین ہو رہا ہے, اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دینا چاہتے ہیں. ہی وانٹس یو ٹو کم بیک ٹو ہم. کیونکہ اللہ پاک خود کہتے ہیں تم مجھے چنو میں تمہیں چنوں گا, تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا, تم میری رضا میں راضی ہونا سیکھ جاؤ, میں ہر چیز تمہاری رضا کے مطابق کر دوں گا. جب انسان کی باتیں سوچتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ بس دل نا اللہ تعالیٰ کی محبت سے فل ہو گیا. اور میں کہتی ہوں کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کر سکتے, کائنات میں کوئی شخص آپ سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا وہ ذات آپ سے کرتی ہے, کہ آپ کے دل میں وہ ذات خیال ڈال دیتی ہے خیر کا, بھلائی کا, تاکہ ہم راہ راست پہ آ جائیں. ایون کہ آپ کے اچھے خیال کا ثواب ہے. آپ نے ابھی وہ ڈیڈ, جو گڈ ڈیڈ ہے وہ کی نہیں ہے, ابھی آپ نے صرف اس کے بارے میں سوچا ہے تو آپ کو ثواب مل گیا. جبکہ برا کام جب تک کر نہیں لیتے تب تک اس کی سزا نہیں ہے. اس سے خوبصورت اور بہترین بات کیا ہی ہو سکتی ہے. میری نا ایک ٹیچر تھیں, وہ ہمیں کبھی سمجھاتی ہوتی تھیں تو وہ بڑی پیاری اگزامپل دیتی تھی, میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی. وہ کہتی تھی کہ دیکھو ایک نا ترازو ہے اگزامپل, اور ایک طرف اس ترازو کے آپ کی نیکیاں ہیں اور ایک طرف برائیاں ہیں. تو آپ ایٹ لیسٹ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ برائیوں والی جو سائڈ ہے وہ بھاری ہو کے نیچے نہ گر جائے, آپ دوسری سائڈ پہ نیکیاں جمع کرتے رہیں. ٹھیک ہے, برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں روک پا رہے, کچھ ایسے دور حاضر کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو بہترین اس چیز کا حل یہ ہے کہ وہ جو برائیوں والی سائڈ ہے اس کو نیچے لٹکنے نہ دو, اس کو برابر کرتے جاؤ. اگر ایک باکس میں برائیاں آ رہی ہیں نا تو دوسرے جو ترازو کی سائڈ ہے اس میں آپ نیکیاں بھی ڈالتے جاؤ, تاکہ ایٹ لیسٹ وہ برابر تو رہے نا, ایک سائڈ ڈھلک کے نیچے تو نہ آ جائے. آئی نو سوشل میڈیا کا دور ہے, دنیا بہت رنگین ہے, ہم بہت سارے اپنے فیلوز کو ایون دیکھ رہے ہوتے ہیں, کلبز ہیں, پارٹیز ہیں, لیٹ نائٹ پارٹیز ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ سوچنا ہے, بلکہ ان پہ آپ نے ترس کھانا ہے کہ یہ نقصان میں ہے, میں فائدے میں ہوں. اگر میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں کسی پارٹی میں نہیں جا رہی, میرا کوئی سرکل نہیں ہے, میرا کوئی فرینڈس گروپ نہیں ہے, تو یہ آپ کے اوپر بلیسنگ ہے, اسپیشلی آج کل کے دور میں, کیونکہ ادھر آپ نے قدم باہر نکالا اور کسی نہ کسی برائی میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں. لائف از سو انپریڈکٹیبل, سیریسلی, ہم آج ہیں اور کل نہیں ہے. میری ایک فرینڈ تھی, شی واز ان ہر ارلی 30s, اور مجھے پرسوں پتہ چلا کہ شی ڈائڈ, اور میں اتنی شوق میں چلی گئی. اینڈ نو شی واز ناٹ سک, کوئی ان کو مسئلہ نہیں تھا, وضو کرتے کرتے ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ ہم جو اتنی لمبی لمبی پلاننگس کرتے ہیں, ہماری لائف ہے, ہماری اتنی چیزیں ہیں فیوچر سے ریلیٹڈ, اور وہ سب کہاں گیا, وہ تو دھواں بن کے اڑ گیا. شی ہیڈ کڈس, شی ہیڈ اے ہسبینڈ, شی ہیڈ اے ہوم, سارا کچھ وہ پیچھے چھوڑ کے چلی گئیں. ساتھ وہ کیا لے کے گئیں اپنے, جو کہ ان کے اعمال تھے, جو کہ ان کی ڈیڈس تھیں. تو دا لیسٹ وی کین ڈو از کہ ہم اپنی نمازیں پکی کر لیں, کیونکہ جب انسان نمازیں کر لیتا ہے نا, پکی کر لیتا ہے, اس کے بعد وہ بے تحاشا برائیوں سے بچ جاتا ہے. میرے پاپا کہتے ہوتے ہیں کہ جو انسان نمازی ہوتا ہے نا, نہ وہ کبھی چوری کرتا ہے, نہ وہ کبھی جھوٹ بولتا ہے. یہ دو بڑی میجر برائیاں ہوتی ہیں. تو آئی ٹرولی ہوپ جی کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی, اور میں پتہ نہیں اپنے دل کے خیالات آپ کے ساتھ پراپرلی شیئر کر پائی ہوں کہ نہیں, لیکن مجھے ایسا لگا کہ اس چیز کے بارے میں بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو شیئر کیجیے گا, کیونکہ اگر کوئی ایک بندہ بھی اس سے شروع کر لیتا ہے اگین, تو میرے لیے اس سے بڑی بات اور اچھی بات کوئی نہیں ہے. اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پردے برقرار رکھیں. میں ملتی ہوں جی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ لسننگ می. اللہ حافظ.